الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام محترم جامعہ فاروقیہ کراچی اور واجب الاحترام اساتذہ کرام، انتہائی عزیز اور پیارے طلباء، قائدین جماعت اسلامی اور ہم سفر ہم قدم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر میں دیر میں تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ ٹیلی فون پر تعزیت کی، اس ارادے کے ساتھ کہ جیسا ہی موقع ملتا ہے میں حاضری دوں گا، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ ہم ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ان کی روحانی بیٹوں کے مجلس میں موجود ہے، اور ہم آپس میں اس غم کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے محترم بھائی نے بتایا کہ مولانا کی رحلت سے علم کا ایک باب مکمل ہو گیا، اور مولانا محترم ایک فرد نہیں تھے، ایک جدوجہد اور ایک مسلسل جدوجہد کی علامت تھے، اور اس وقت وہ امت مسلمہ کے لیے ایک شمشیر بھی نیام تھے۔ انہوں نے حق کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی بے ہمتی کا، بزدلی کا، کمزوری کا اشارت اور کنایتاً بھی اس راستے پر قدم ہی نہیں رکھا، اور شاید اس کی اس اولو العزمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے بہت بڑے مرتبے سے نوازا، اور وہ زندہ ہے اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کاروان ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح یہ جاری رہے گا۔ آپ چونکہ ان کے وارث ہیں اور ہم سب ایک خاندان ہیں، یہ نظریاتی خاندان یہ رنگ اور نسل اور زبان سے زیادہ ایک مضبوط خاندان ہوتا ہے، اور اس کا پہلا عکس اور تصویر ہمیں بدر کے میدان میں ملتی ہے، اور آپس میں اس نظریاتی محبت کے ناطے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی۔ لہذا ہمارے یہ تعلق، یہ ناطہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت لمحہ موجود میں ایسے علماء کرام جو خاص کر مدرسین ہو، اس کی بڑی کمی ہے۔ تقریر کرنے والے اور شعلہ بیانی کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو گہرے علم رکھتے ہیں
اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، اس کو قرآن کی کمی آئی۔ لیکن آپ لوگوں کی اس باغیچے کو دیکھ کر ایک تسلی اور ایک اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اندھیروں کے مقابلے میں شمع کو روشن رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قابل ترین بیٹے دیے ہیں جو ہماری ملت کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصاً ایک سرمایہ ہے، اور ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو علمی سلسلہ ہے، کیونکہ میں خود بھی اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے والد صاحب بھی مدرس تھے اور 60 سال انہوں نے تدریس کی۔ 1948 میں جیسے ہی وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے آتی ہی کوئی اور کام نہیں کیا، تدریس شروع کی، اور آخری لمحے تک وہ تدریس کرتے رہے۔ پورے 60 سال اس نے تدریس کی۔ ایک بار بیماری کی وجہ سے ہم نے ان کو خیبر ہاسپٹل میں داخل کیا تھا، اور آپریشن کے بعد جیسے ہوش میں آئے تو انہوں نے پہلی بات یہی کی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے واپس جانے دیے، اس لیے کہ طلبہ میرے انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا وقت ضائع ہو۔ ہم نے جب بھائیوں نے شادی کی تو ایک دن اس نے ہمیں بٹھایا کہ میرے اوپر احسان کرو۔ تو ہمیں کچھ احساس ہو گیا کہ شاید ہمارے گھر کے خواتین نے ان کی عزت میں اور احترام میں یا خدمت کوئی کمی کی ہوگی، اس لیے اس نے محسوس کیا ہے۔ لیکن اس نے فوری طور پر فرمایا کہ میرے ساتھ احسان یہی ہے کہ مجھ سے علم حاصل کرو، جو مجھ سے سیکھتا ہے وہ مجھ پر احسان کرتا ہے۔ تو اس لیے جو مدرس علماء کے زندگی میں جو عاجزی ہے، جو خاکساری ہے، اور خاص کر اپنے بچوں سے زیادہ طلبہ کے ساتھ جو محبت ہے، یہ کیفیت میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اور حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر محمد عادل رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مدرس عالم تھے، اور الحمدللہ لاکھوں میں ان کے شاگرد ہے، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ افغانستان کی دور دراز علاقوں میں جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو جامعہ فاروقیہ کا کوئی نہ کوئی سابق طالب علم ملے گا، اور اس وقت جامعہ فاروقیہ کے فارغ التحصیل طلبہ بڑے بڑے منصبوں پر موجود ہے، اور یہ فیض ہے اس دارالعلوم کا۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو اور بھی جاری فرمائے اور اس کو اور بلندی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اول روز سے اس دنیا میں جو حق اور باطل کا ایک معرکہ برپا ہے، سچ اور جھوٹ کا جو معرکہ برپا ہے، ہم سے پہلے جتنے اللہ والے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور اس وقت وہ جو حق اور سچ کا جھنڈا ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، انجینئرز کی کمی نہیں ہے، اور سڑک بنانا اور بلڈنگ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل کام قوم اور امت بنانا ہے، انسانیت کی تعمیر کرنا مشکل کام ہے۔ اور اس مشکل کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک بہت بھاری کام آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا کہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا ہے کہ طفلان شہر بے خبر ان از جنون ماں،
یا این جنون انوس صداوار سندنیز، اگر شہر کے بچے مجھ پر سنگواری نہیں کرتے تو یا وہ بے خبر ہے یا میرا جنون اس مرتبے تک نہیں پہنچا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ثابت ہے کہ جو بھی حق کا راستہ اپنائے گا اس کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمایا جائے گا۔ تو یہ ایک مشکل راستہ ہے جس کا آپ لوگوں نے خود ہی شعوری طور پر اس پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک جہد مسلسل ہے، یہ شہادتوں کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا راستہ ہے۔ جو بھی اس پر چلے گا اس کو ضرور آزمایا جائے گا۔ اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں تو میری ایک سنت کو زندہ رکھنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے۔ اور یہ وہی فتنے کا زمانہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں تو لوگ پھر آپ کو برا سمجھتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں لوگ اس کو پٹائی سمجھ کر قبول کرتے ہیں، لیکن جب آپ حق کا راستہ تو اس کیفیت میں جبکہ باطل چاروں طرف اس نے ہمارا محاصرہ کیا ہے۔ آپ کی عدالتوں میں باطل ہے، آپ کی معاشی نظام پر باطل کا قبضہ ہے، آپ کی سیاست پر باطل کا قبضہ ہے۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، لیکن میں خود گزشتہ عرصے میں 111 دن سپریم کورٹ کیا تھا پاناما کیس میں، 111 دن ججز بھی موجود ہوتے تھے، وکلاء بھی، سامعین بھی۔ 111 دنوں میں نے ایک دن ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے جج یا کسی وکیل نے اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہو۔ وہاں جو کتب موجود تھے چاروں طرف، میں کوشش کرتا تھا کہ اس میں کوئی قرآن یا حدیث کی کوئی کتب موجود ہے تو نہ قرآن نظر آتا تھا اور نہ حدیث کی کوئی کتاب۔ تو ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، وہاں باطل ہیں، ہمارے معیشت غلام ہیں، اس لیے کہ سود کی بنیاد پر ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی حکومت کی کیا فرائض ہے۔ قرآن تو خود بتاتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام۔ آپ گزشتہ 73 سالوں کے کیبنٹ کے جتنے اجلاسات ہوئے ہیں اس میں دیکھیں کہ کبھی کسی حکومت نے قرآن کی دی ہوئی اس ایجنڈے کو اپنے کیبنٹ کے ایجنڈے میں شامل کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو نماز اور روزہ اور حج پر تو ہندوستان میں بھی پابندی نہیں ہے، امریکہ میں بھی پابندی نہیں ہے، چائنا میں بھی پابندی نہیں ہے، روس میں بھی پابندی نہیں ہے۔ کروڑوں لوگوں اور لاکھوں کی جدوجہد اور شہادتوں کا ثمر یہ پاکستان اگر ہے تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ ظالم اور کرپٹ اور اللہ کے دشمن لوگ یہاں پر غالب رہیں گے اور ہم صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ پر خوش رہیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم اور ہماری جماعت یہی چاہتی ہے کہ آپ لوگ قیادت سنبھالیں، آپ لوگ
اختیارات جہاں پر ہیں وہاں پر پہنچے تاکہ حق نافذ ہو جائے۔ آپ کے ساتھ پورا ایک پروگرام موجود ہے۔ اس وقت پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو ورلڈ بینک اور IMF کی طرف دیکھتا ہے لیکن قرآن کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اس وقت ہماری قوم رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اس نے تو ہمیں تقسیم در تقسیم سے منع کیا تھا، اور دین کے لیے غلبہ اور غلبے کے لیے جدوجہد کا حکم دیا تھا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ قیادت کرنا، امامت کرنا یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سورہ اخلاص کیا ہے۔ میں ایک بار قومی اسمبلی گیا تھا اور اسپیکر کے کمرے میں گیا تو مغرب کا وقت تھا۔ میں نے تو امامت کی، لیکن فرض کے بعد ہمارے ان لیڈروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد اور کیا کیا جائے۔ ان لوگوں سے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی نظام آ جائے، جو برملا اعلان کرتے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ایک کعبہ ہمارا ہے اور یہ بیت المقدس ان کو دیا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ تو آپ کے ساتھ ایک نظام ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، لیکن اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے اختیارات کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو قیدی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت کرے باطل بھی تو۔ میرے پیارے بھائیوں اور انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عادل رحمۃ اللہ علیہ شعوری طور پر اس راستے پر جا رہے تھے، اور میں آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے میرے سارے ساتھ محمد حسین محنتی صاحب ہے، جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر ہے، جناب محمد اظہر صاحب ہے، نائب قیم ہے، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے امیر ہیں، یہ پوری ٹیم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں اور ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، اور ہم ایک نظام کے خاطر جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی میں اپنے دونوں بھائیوں کو جو اس وقت موجود ہے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہوں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کسی بھی لمحے آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، سب سے بڑھ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر یہ سارے مومن ہم آپس میں بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور حق اور سچ کے راستے پر جس طرح وہ چلے ہیں ان کے نقش قدم پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔